دوستوں آج ماہ سفر کی 17 تاریخ ہے، تیسرا دولت والا جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ سفر کے تیسرے جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ سفر کی 17 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ پورا سال ماہ سفر کے تیسرے جمعۃ المبارک کے دن کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے۔ یہ ماہ سفر کا تیسرا جمعۃ المبارک کا دن ہے جو سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اس دن کا میں نے بھی ایک ایک دن گن کر انتظار کیا ہے، کیونکہ یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج ماہ سفر کی 17 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، ماہ سفر کا یہ مہینہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے، بہت عظمتوں والا مہینہ ہے۔ بہت سے لوگ اس مہینے کو منحوس مہینہ کہتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ اس مہینے کو برا سمجھتے تھے۔ وہ لوگ تو اس مہینے میں نہ کاروبار کرتے تھے، نہ شادی بیاہ کرتے تھے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ بھی تمام مہینوں کی ہی طرح اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ آپ اس مہینے میں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں۔ آپ شادی بیاہ کرنا چاہتے ہیں، آپ شادی بیاہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ مہینہ بھی فضیلت والا مہینہ ہے، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں، کیونکہ وہ خود بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بجھا دیتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والوں، ایک احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ تو آپ کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں صدقہ و خیرات کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ سفر المظفر کا تیسرا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یہ وظیفہ آپ لوگوں نے بالخصوص پڑھ لینا ہے۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ سفر کے تیسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ سفر کا تیسرا جمعۃ المبارک کا دن برکت والا دن ہے، عظمتوں والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ 1 لاکھ مانگو گے تو اللہ پاک کی ذات 70 لاکھ سے نوازے گی۔ آج جو شخص بھی 400 کروڑ مانگنا چاہتا ہے وہ مانگے، اللہ پاک اس کی قسمت میں لکھ دے گا۔ آج ماہ سفر کا تیسرا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اس دن کو ہرگز بھی لاپرواہی سے اگر آپ لوگوں نے گزار دیا،
दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दिया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और अगर चंद मिनट निकालकर माह सफर के तीसरे जुमतुल मुबारक के दिन ये तस्बीह पढ़ ली तो रब्बे करीम पूरे साल के नसीबों को चमका देगा, पूरे साल की खुशियां आपकी झोलियों में डाल देगा। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो आज चंद मिनट निकालकर माह सफरुल मुजफ्फर के तीसरे जुमतुल मुबारक के दिन ये वजीफा नहीं पढ़ता। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आप माह सफर का तीसरे जुमतुल मुबारक के दिन जो भी वजीफा पढ़ते हैं या पढ़ना चाहते हैं आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये चंद मिनट का वजीफा आपने लाजमी पढ़ना है। और ये आज का मुजर्रब और मुस्तनद अमल है, ये आज के दिन का एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज नहीं बताता। मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैं आज वो वजीफा लेकर आया हूं जिससे मेरी भी तमाम हाजात पूरी हुई हैं, जिससे लाखों लोगों की हाजात परेशानियां दूर हो जाती हैं, जिसे लाखों लोगों ने फायदा उठाया। अल्लाह वालों, आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है, आज का दिन बड़ा बरकत वाला दिन है। आज मांग लो क्या मांगते हो। आज मांगने वाला अगर खजाने भी मांगेगा, मनपसंद नौकरी मांगेगा, मनपसंद शादी भी मांगेगा तो मेरा रब गैब से अता फरमाएगा। माह सफर का तीसरा जुमतुल मुबारक का दिन है, नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरा साल आप लोगों को पछताना पड़ेगा। आज जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ लीजिएगा, पता नहीं फिर आपको ये मौका मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलियत की घड़ियां आपको अता फरमाई हैं कि आपने मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से ये वजीफा पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक चीज बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसकी वजह यह है कि माह सफर का तीसरा जुमतुल मुबारक का दिन साल में सिर्फ एक बार आता है और ये रात, ये दिन इतना कबूलियत का है कि आज एक तस्बीह पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियां समेट लेता है। अगर आप लोग भी सिर्फ चंद मिनट के वजीफे से पूरे साल की टेंशनों से, मुसीबतों से, डिप्रेशन से, मायूसियों से जान छुड़ाना चाहते हो तो आज का ये खास वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप चाहे इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी माह सफर के तीसरे जुमतुल मुबारक का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज के दिन आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आप चाहें सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, आप चाहें नमाज जुमतुल मुबारक के बाद पढ़ लें, नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद रात 9, 10, 11 बजे तक भी आप ये अमल कर सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, ना जगह की कोई कैद है। आप दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफर पर चलते फिरते पढ़ लो, लेकिन माह सफर का तीसरा जुमतुल मुबारक के दिन ये एक तस्बीह किसी सूरत मत छोड़ना। इस वजीफे की फजीलत और बरकत को मैं जानता हूँ। आज तक ये अमल जिसको बताया, जिसने भी पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, रब्बे करीम ने पूरा साल माला माल फरमा दिया। आप अपने रब्बे करीम से जो भी मांगना चाहते हैं मांग लीजिएगा। आज खुल डुल के मांग लो। आज ये ना सोचना कि थोड़ा मांग लूं, ये ना सोचना कि मैं 1-2 लाख मांग लूं। आज रब्बे करीम से करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा रब अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। आज की रात, आज के महीने में रब्बे करीम की जात नसीब और तकदीर को लिखती है। रहमतें, बरकतें बारिश के कतरों की तरह बरस रही हैं और जो बंदा झोली फैलाकर मंगथा भिखारी फकीर बनकर माहे सफरुल मुजफ्फर के तीसरे जुमतुल मुबारक के दिन ये वजीफा पढ़ लेगा, रहमतों बरकतों से झोलियां भरवा लेगा।
اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں وہ کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظیفہ پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا پورے سال کے فائدے اٹھاتا ہے، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، کرنا کیا ہے توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے، آپ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لو۔ اللہ والوں، آج آپ جو مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں مانگتے چلے جائیں، آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا بس چلے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا، آج لاپرواہی مت کرنا، پورا دن پوری رات موجود ہے، آپ لوگ جب چاہیں چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ماہ سفر کے تیسرے جمعۃ المبارک کے دن اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو، میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ماہ سفر کے تیسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ ماہ سفر کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، عرش پر بیٹھا رب سلامتی، رحمتیں، برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے، آج ماہ سفر المظفر کے تیسرے جمعۃ المبارک کا دن ہے، مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، ماہ سفر کا تیسرا جمعۃ المبارک کا دن ہے، خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، میرے مالک و مولا تو رحمان ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، آج تیرے سامنے بھکاری منگتا فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، بیمار ہیں تو شفا کلی عطا فرما، لاچار ہیں، تنگ دست ہیں، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی تو غیب سے مدد فرما، ان کے ہر دکھ درد پریشانیوں کو دور فرما، ان کو عروج اور غلبہ نصیب فرما۔ وہاں پہ رہنے والے مسلمان جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، یا پھر اس پوری دنیا میں جو بھی مسلمان ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہے، ان سب کو صبر عطا فرما، ان سب کو فتح اور نصرت عطا فرما۔ میرے مولا، ان سب کی تو بہترین رہنمائی اور بہترین مدد فرما۔ میرے مولا، ہم سب مسلمانوں کو ایمان کے ساتھ ثابت قدمی عطا فرما، اہل بیت کا وفادار بنا، صحابہ کا وفادار بنا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی ایک کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور تمام سننے والے، تمام دعاؤں میں شامل ہونے والوں کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اللہ والوں، آج ماہ سفر کی 17 تاریخ ہے اور تیسرا جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے، اور جمعۃ المبارک کا دن مومنوں کی عید کا دن ہوتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کوئی شخص بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں صرف 100 بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک 100 سال کے اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں، اور جو بندہ 200 مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے اللہ پاک اس کے 200 سال کے
गुनाह माफ़ फरमाते हैं। तो अल्लाह वालों कोशिश करा करें कि जुमातुल मुबारक के दिन और ज़्यादा नबी पाक की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह वालों अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोग तन्हाई में बैठकर सबसे पहले तन्हाई में बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, तो ये सबसे बेहतर रहेगा। लेकिन उससे पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप करके या फिर काट काट कर देख रहे हों, लेकिन अब अमल का वजीफे का तरीक़ेकार बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ख़ास है। आपकी वीडियो स्किप करने से अगर वजीफे की कोई ख़ास बात छूट गई, आपसे वजीफे का कोई ख़ास हिस्सा मिस हो जाता है, तो फिर ना कहिएगा कि अमल का फ़ायदा नहीं हुआ। पूरी वीडियो देखनी है, मकसद को जहन में रख कर देखिएगा। इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा आज माहे सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का तीसरा जुम्मतुल मुबारक के दिन पढ़ते साथ ही आप अपनी सारी ज़िंदगी मुझे दुआएं देंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने वजीफ़ा बताया था। ये आज का खासम खास वजीफ़ा है, ये आज की ख़ास तस्बीह है, ये आज का वो अमल है जिसको पढ़ने के बाद दोबारा पूरे साल किसी और वजीफ़े की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार दुरूद पाक सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। आप लोग जिस मकसद के लिए इस अमल को पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने तसव्वुरों में डूब कर इस अमल को पढ़ना है। आप लोग सबसे पहले अपने ख़ास मकसद को जहन में रखें और एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आप लोगों ने आगाज करना है और यूं महसूस करना है जैसे दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म, आप लोग रोज़ा रसूल पर या फिर आप लोग अल्लाह पाक की बारगाह में यानी खाने काबा की तरफ, मकाम इब्राहिमी की तरफ बैठकर आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को तसव्वुरों में आप लोग पढ़ रहे हैं। और पहले नंबर पे आप लोगों ने अपनी आंखों को बंद करना है और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अल्लाह वालों, सबसे पहले अपने गुनाहों को याद करें और अपने गुनाहों की आप लोगों ने सच्ची तौबा करनी है। आंखों को बंद करें और पहले आप लोग ये सोचें कि आपका अच्छा वक्त कौन सा था। अपने अच्छे वक्त को सोचें और अपने अच्छे वक्त को जहन में ले आएं और उसके बाद फिर आप लोग अपने गुनाहों को याद करें। अल्लाह वालों, अच्छे वक्त को जब याद करेंगे तो रब का शुक्र अदा करने का दिल करेगा और जब बुरे वक्त को याद करेंगे तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का दिल करेगा, यानी अपने गुनाहों की तौबा करने का दिल करेगा। फिर आपको उस अमल को करने में, उस वजीफे को करने में आपको रूहानियत भी मिलेगी और लज्जत भी महसूस होगी। अल्लाह वालों, मैं खुद भी इसी तरीके से अमल करता हूँ जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। लज्जत भी मिलती है, कैफ व सुरूर भी आता है और रूहानियत भी बढ़ती है। आप लोगों ने इस तरह से पढ़ना है। आप लोग अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ इतना, अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ इतना, अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ इतना पढ़ेंगे। 70 बार 70 टाइम्स आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अगर आप लोग 70 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हुए आपकी आंखें नम हो गई, आपके आंखों से आंसू का एक कतरा चाहे वो मक्खी के पर के बराबर ही क्यों ना निकला हो, अगर निकल गया आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाह माफ हो जाएंगे। अल्लाह पाक आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा देगा। और जब गुनाहों की माफ़ी मिल जाती है, जब गुनाह माफ हो जाते हैं,
پھر اللہ پاک کی رحمت جوش میں آتی ہے، پھر اللہ پاک ہمیں نوازتا ہے، اور اتنا نوازتا ہے کہ پھر دوبارہ ہمیں کسی اور عمل کی، کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ آپ پر اگر لاکھوں کا بھی قرض ہے تو آپ لوگ استغفر اللہ کا یہ عمل صرف 70 بار پڑھیں۔ جب آپ لوگ پہلے نمبر پہ استغفر اللہ کو 70 بار پڑھ لیں، اس کے بعد اب دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ یاسین پڑھنا ہے۔ یاسین کی پوری سورہ مبارک نہیں پڑھی جائے گی، صرف یاسین، یہ جو کلمہ ہے یاسین کا، جس طرح آپ لوگوں نے الف لام میم کے پہلے بہت سارے وظائف کرے ہوں گے، اسی طریقے سے یہ وظیفہ بھی یاسین کا ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ سفر المظفر کی 17 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن جو شخص بھی یاسین کو پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ پاک تمام رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے۔ یاسین کا جو ترجمہ ہے وہ صرف اللہ رب العزت کو پتا ہے، اور اللہ کی عطا سے محمد مصطفیٰ کو پتا ہے۔ اللہ والوں، یاسین جو شخص بھی آج ماہ جمعۃ المبارک کے دن، کیونکہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، جو بندہ بھی جمعۃ المبارک کے دن یاسین کی صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے پہلے اللہ پاک اسے کروڑ پتی بنا دیتا ہے۔ اب یہ آپ لوگوں نے پڑھنا کس طریقے سے ہے، ذرا طریقہ کار کو بھی آپ لوگ ملاحظہ کر لیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ یاسین یہ ایک بار ہو گیا، یاسین یہ 2 بار ہو گیا، یاسین یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یاسین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 100 کی تعداد میں، مطلب ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاسین پڑھنے کے بعد آج کا دوسرا اور خاص عمل جو تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے وظیفہ پڑھنا ہے، پہلے آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھا، پھر آپ لوگوں نے یاسین کی ایک تسبیح پڑھ لی، اب آپ لوگوں نے جو کلمہ شریف ہے، جو دین اسلام کی بنیاد ہے، جو دار اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ ہے، جو مومنوں کی پہچان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں صرف اس کی تعظیم میں، اس کی افضلیت میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا۔ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ایک میں لا الہ الا اللہ کی تسبیح رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں تمام اچھے اچھے وظائف رکھ دیے جائیں، تعلیمات رکھ دی جائیں، 7 زمینوں اور آسمانوں کا وزن بھی رکھ دیا جائے، تب بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی جو تسبیح ہے وہ افضلیت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی، اور جو اس کے بے شمار فیوز و برکات ہیں وہ ان سب میں بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، تمام وظیفوں کا سردار، تمام تسبیحوں کا سردار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آج کا آخری عمل سورۃ الکوثر صرف 7 بار، اللہ والوں صرف 7 ٹائم آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ جو بندہ بھی سورۃ الکوثر کو صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے اس کے دن پھیر دیتے ہیں۔ یہ ایک خاص عمل ہے، ایک خاص اور مستند وظیفہ ہے جو آپ لوگوں کی خدمت میں میں نے پیش کیا۔ اس عمل کو خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ ایک بار ملاحظہ کریں، پہلے نمبر پہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پہ یاسین صرف یہ اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اس کے بعد صرف 7 بار 7 ٹائمز انا اعطینا کل کوثر سورۃ الکوثر شریف پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ملاحظہ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر شریف کو پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل خود بھی کریں، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔
اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔